کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے یا کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام اس دھرتی پر صرف 1400 ورش سے ہے. مطلب جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جب سے قرآن آیا ہے، اسلام اسی سمے سے ہے، اس سے پہلے اس دھرتی پر اسلام نہیں تھا. تو اس وشے میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جو لوگ ایسی بات مانتے ہیں یا ایسا سمجھتے ہیں، وہ لوگ اصل میں خود کو دھوکہ دیتے ہیں. اور اس کو اس درشٹی سے بھی اگر دیکھا جائے کہ اس دھرتی پر آج بھی وہ دھرم، وہ ریلیجن، وہ وچاردھارا جسے سب سے زیادہ سویکار کیا جا رہا ہے وہ اسلام ہے، تو اس کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ وہ صرف 1400 سال سے ہوگا، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا میں سمجھتا ہوں اسے. سب سے پہلا منشیہ جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو جانتے تھے، مانتے تھے اور اپنے رب کی آگیاؤں کا پالن کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر چلنے والے تھے اور یہ مسلمان تھے. اسی پرکار سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر اس دھرتی پر آئے ہیں ان سب نے اسی رب کو جانا مانا اور اسی رب کے سندیش کا پرچار کیا. اس کا مطلب جتنے نبی آئے تھے وہ سب اسلام پر چلتے تھے، اسلام کا ہی پرچار کرتے تھے، اور وہ نبی اور ان کے ساتھ کے جتنے لوگ تھے وہ سب مسلمان تھے. اسی پرکار سے سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا، تو وہ بھی اسی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اسی اللہ کے سندیش کا پرچار کرتے تھے، وہ بھی اسلام کا پرچار کرتے تھے جیسا کہ آج ہم اور آپ جانتے ہیں. اور جو کوئی بھی اس کے سندیش کو جانتا مانتا ہے اور اپنے اس رب کی آگیاؤں کا پالن کرتا ہے وہ سب مسلمان ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ جو لاسٹ پروفٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے کے جو پیغمبر تھے ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب اسلام کا پرچار نہیں کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے. حالانکہ وہ سب بھی اپنے دور میں اسلام کا ہی پرچار کرتے تھے، وہ سب بھی مسلمان ہی تھے. کچھ نان مسلم بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام میں جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ سب پیغمبر عرب کے ایریے میں ہی کیوں آئے ہیں؟ مطلب یہ مڈل ایسٹ کا جو ایریا ہے اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے پیغمبروں کو کیوں بھیجا ہے؟ حالانکہ یہ ایک مس کنسپشن ہے، یہ غلط سمجھ ہے. میں اس ویڈیو میں اسی مس کنسپشن کو کلیریفائی کرنے کا پریاس کروں گا. اس وشے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسلام کے جتنے بھی پیغمبر ہیں یا اللہ رب العالمین نے جتنے بھی پروفٹس، رسولوں کو، میسنجرز کو بھیجا ہے وہ سب صرف عرب کے اس مڈل ایسٹ کے ایریا میں نہیں آئے تھے، بلکہ جہاں کہیں بھی جو بھی آبادی تھی، جہاں کہیں بھی لوگ بستے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے. اس وشے میں قرآن مجید کی جو سب سے کلیئر اسپشٹ آیت ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں اپنا رسول، اپنے پیغمبر بھیجے ہیں. ان سب کا سندیش ایک تھا، وہ یہ کہ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وجتنبوا الطاغوت، اور جتنے بھی طاغوت ہے، من گڑت خدا ہے، باطل خدا ہے، ان سب سے اجتناب کرو، ارتھات علیحدہ رہو. یہ بالکل کلیئر آیت ہے جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ ہر قوم میں پیغمبر آئے تھے، لیکن قرآن مجید نے ہر پیغمبر کا ذکر نہیں کیا ہے. قرآن میں اللہ نے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو دوسرے پیغمبر تھے ان کا ذکر کیوں نہیں آیا ہے؟ تو اس وشے میں بھی قرآن مجید نے بہت اسپشٹ شبدوں میں یہ بتا دیا. چیپٹر نمبر 40 سورہ غافر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، منہم جن میں سے من قصصنا علیک، ہم نے آپ کو انسیڈنٹس بتائے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کا ذکر، جن کے انسیڈنٹس، جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں. مطلب کچھ کے بتائے، کچھ کے یا بہتوں کے نہیں بتائے ہیں. اور یہ بات بالکل سوابھاوک ہے کہ ہر پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن میں یہ پاسبل نہیں ہے، سمبھو نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید وشیش روپ سے ہسٹری کی پستک نہیں ہے. یہ بات یہاں جان لیجئے کہ قرآن نے ان پیغمبروں کا ذکر زیادہ ڈیٹیل میں، زیادہ وستار روپ سے کیا ہے جن کے بارے میں عرب کے لوگ، جہاں پر قرآن یہ سندیش نازل ہوا ہے،
وہ لوگ جن کے بارے میں جانتے تھے، یا یہ کہا جائے جن سے پرچلت تھے، جن کے انسیڈنٹس واقعات سے فیملیئر تھے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ایسے کا ہی ذکر کیا جن کے بارے میں جانتے تھے، تو اس کا کارن یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان انسیڈنٹس کو، پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو کس کارن سے پیش کیا ہے؟ عبرت کے لیے پیش کیا ہے، لیسن کے لیے پیش کیا ہے، تاکہ سبق لے لوگ، ان سے سیکھے کہ ان سے پہلے جو قومیں تھی، قوم لوط، قوم ہود، قوم نوح، ان لوگوں نے جب اللہ رب العالمین کے سچے سندیش کو ٹھکرا دیا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو چونکہ سبق کے لیے قرآن مجید انسیڈنٹس کو، واقعات کو بیان کرتا ہے، اس لیے